ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ کی آخری آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ ہدایت کی دعا کس طرح کرنی ہے، اور پھر مسلمانوں کو یہ بھی سکھا دیا کہ 5 وقت کی جو فرض نماز ہے اور اس کے علاوہ جو نوافل ہیں، یعنی کہ نماز کی کوئی بھی رکعت اس دعا کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اس کو لازم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر دعا نماز ہی نہیں ہے۔ اب سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے، ایک منیب بندے کی دعا ہے جس میں وہ اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اپنی عبودیت کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے بعد آ کے مانگتا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، سیدھا رستہ دکھا دے۔ صراط مستقیم عربی کے اندر اس رستے کو کہتے ہیں کہ جو بڑی شاہراہ ہے، یعنی جس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہ ہو، جو سیدھی چلنے والی ہے، جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ مختلف سڑکوں کے اوپر آپ سفر کرتے ہو، کوئی دائیں نکل جاتی ہے، کوئی بائیں نکل جاتی ہے، کوئی کسی گاؤں میں داخل ہو جاتی ہے، کوئی کھیتوں کی طرف چلی جاتی ہے، کوئی کسی ڈیرے کی طرف چلی جاتی ہے، یا کوئی سڑک آگے جا کے بند ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ موٹر وے کے اوپر سفر کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، آپ نے صرف بھاگنا ہی ہوتا ہے، چلنا ہی ہوتا ہے، جتنی بھی اسپیڈ سے چل لیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی اسپیڈ بریکر نہیں، کوئی کھڈا نہیں۔ آپ نے اپنے منزل سے چلنا ہے، اور جہاں سے چلنا ہے، گھر سے چلنا ہے، اور آپ کی منزل تک کا جو ٹول پلازا وہاں پہ جا کے آپ نے اتر جانا ہے، رستے میں کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے۔ اس طرح کا جو رستہ ہوتا ہے اس کو عربی کے اندر صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور ایک انسان کی جو منزل ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر بندہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور زندگی گزارنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان کا یہ جو سفر ہے یہ مسلسل چل رہا ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ سڑک کے اوپر تو ہم گاڑی روک لیتے ہیں، چلنا بند کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو ہماری زندگی کا سفر ہے یہ مسلسل چل رہا ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے، اور ہم مسلسل اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو بڑے دھیرے دھیرے اپنے رب کی طرف کو چل رہا ہے، اور عنقریب تیری اس سے ملاقات ہو کر رہے گی۔ تو یہ زندگی کا سفر چلتا ہے، لیکن بعض انسان وہ مختلف گمراہی کی پگڈنڈیوں کے اندر کھو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، شیطانی رستوں کے اوپر چل پڑتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے رستوں کے اوپر چل پڑتے ہیں، جدھر باغ و بہار دیکھی ادھر کو چل پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے وہ یہ نہیں کیا کہ تم جس رستے پہ مرضی چل پڑو تو جہاں بھی چلو کہ نہیں،
کامیاب ہونا ہے تو پھر صراط مستقیم کو اپنانا ہے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ بھی قرآن کے اندر وضاحت آ گئی ہے کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں۔ دعا کا دوسرا حصہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن کے اوپر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا رستہ نہ دکھا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے، ان کا رستہ نہیں دکھانا۔ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھا۔ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم جس کو چاہیں کہ انعام یافتہ قرار دیں اور اس کے رستے کے اوپر چل پڑیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے انعام یافتہ بھی تو بنائے ہوتے ہیں نا، ہر ایک نے اپنا اپنا انعام یافتہ الگ الگ بنایا ہے۔ ہندوؤں سے پوچھ کے دیکھو ان کے الگ انعام یافتہ ہیں، سکھوں سے پوچھ رہے ہیں ان کا انعام یافتہ الگ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے انعام یافتہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اللہ سے پوچھنا ہے کہ یا اللہ وہ کون سے ہیں لوگ جو انعام یافتہ ہیں۔ تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم ان کو ضرور سیدھے رستے کے اوپر چلائیں گے۔ کن کو؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ چار گروہ لوگوں کا گروہ ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یعنی ان کے رستے کے اوپر جو چلے گا وہ صراط مستقیم کو پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو جو ان سیدھے رستے کے اوپر چلنے والے ہوں گے ان کو ان کا ساتھ دے دیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے لیے چنتا ہے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اس لیے چنتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری دفعہ جو انسانوں سے کلام کیا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اس دنیا کے اندر جو آخری وحی ہے، جو آخری کلام ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کلام کیا، یا کوئی اٹھ کے کہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خواب میں آ کے یہ بات کر دی، یا اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے غیب میں مجھے ندا دے دی۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ صدیقین وہ ہوتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے اندر ان کے حق کی صداقت کا اعلان کر دیں، جو ان کا ساتھ دے دیں، ان کی ہر بات کو دل و جان سے حق مانتے ہوں، چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بس چونکہ نبی نے کہہ دیا سچ ہے، اس کی تصدیق کرنے والے، چاہے اس کے لیے اپنا آپ قربان کرنا پڑ جائے۔ یہ صدیقین ہوتے ہیں۔ اور شہداء وہ ہوتے ہیں جو حق کے گواہ ہوتے ہیں، جو دنیا کے اندر اللہ کے پیغام کو بے کم و کاست پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کی جان بھی اللہ کے راہ میں چلی جائے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتے، لیکن اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے گواہ بن جاتے ہیں۔ شہید اللہ کے گواہ کو کہتے ہیں، جس نے دنیا کے اندر حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا۔ والصالحین، اور صالحین کون ہوتے ہیں؟ صالحین وہ ہوتے ہیں جو ایماندارانہ زندگی بسر کرتے ہیں، جو ایمان اور اسلام کو مانتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک سے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صالحین ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ساتھ دے گا،
اور ضرور ان کو صراط مستقیم بھی عطا کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر اپنے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا۔ 18 پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے میرے صالح بندے تھے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے دنیا والوں کے اوپر فضیلت عطا کی تھی۔ اور وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، فرمایا کہ ہم نے ان سب کے ساتھ ایک عہد لیا تھا، ان کے آبا سے بھی اور ان کی اولادوں سے بھی، ان کے بھائیوں سے بھی، اور وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان سب کو چنا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور ان کو صراط مستقیم عطا کی ہم نے، صراط مستقیم ان کو کی ہدایت ان کو دی۔ اور فرمایا کہ ذالک خود اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی وہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، فرمایا کہ یہ میرے 18 پیغمبر ہیں، یہ سارے صالح تھے، دنیا والوں کے اوپر ہم نے ان کو چنا تھا اور ان کو صراط مستقیم عطا کیا تھا، لیکن لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرک کر بیٹھتا تو ان کا سارا کیا کرایا میں برباد کر دیتا۔ یہاں ہمیں سمجھ جاننا چاہیے کہ شرک کیا چیز ہے۔ شرک وہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر پیغمبر بھی کر لے، چنا ہوا پیغمبر، اس کا بھی کیا کار برباد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیری طرف بھی یہ وحی کی ہے، تجھ سے پہلوں کی طرف بھی یہ وحی کی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم نے بھی شرک کر لیا نا بفرض محال، حالانکہ پیغمبر شرک نہیں کرتے، پیغمبر تو شرک سے روکنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر تو نے بفرض محال شرک کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بھی کیا کرایہ برباد کر دیا جائے گا اور تجھے خسارہ میں پڑنے والوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ شرک ایسی چیز ہے۔ اب شرک کوئی ایسی پہیلی نہیں ہے جس کی سمجھ کسی کو نہ آئے، بڑی موٹی سی چیز ہے کہ بھی جو اللہ کے حقوق، اللہ کے اختیار ہے وہ کسی اور کو دے دینا۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ 2 اللہ ہے، 3 اللہ ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، ظاہر ہے اولاد بھی اپنے والد باپ جیسی ہوتی ہے، جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شرک ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ شرک ہے، کیونکہ اولاد کے اندر بھی اپنے ماں باپ جیسے وصف ہوتے ہیں، یہ ذات کا شرک ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے اس کے بندے بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے اختیارات بندوں کے حوالے کر دے، اللہ زندگی و موت دیتا ہے، یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ کی یہ توحید کی بڑی علامت ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے جی فلاں بزرگ بھی یہ کام کر سکتا ہے، بھی یہ شرک ہے۔ زندگی و موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بابے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مولوی صاحب آئے اور آ کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ بابا عبد القادر جیلانی نے 12 سال کی کشتی کو ڈبو دیا اور پھر 12 سال کے بعد اس کو پھر نکالا اور سب براتیوں کو بھی زندہ کر دیا، یہ شرک ہے۔
نہ کوئی ڈبو سکتا ہے، نہ نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کو اور بھی بہت سارے صوفیوں کے بارے میں آپ کو واقعات ملتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنے اپنے بزرگ کے بارے میں اس طرح کی جھوٹی کہانی گھڑی ہوئی ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا اس نے۔ کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، نہ کوئی موت دے سکتا ہے، نہ کوئی موت مردہ کو زندہ کر سکتا ہے۔ وہ رب السمیع ہے، البصیر ہے، الخبیر ہے، العلیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر جگہ سے جانتا ہے۔ علیم بذات صدور، دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، تو اگر کوئی کہے جی بابا جی بھی جان لیتے ہیں دل کے وسوسے، دل کے اندر کیا آ رہا ہے، بابا بھی عالم الغیب ہے، فلاں پیغمبر عالم الغیب ہے، بھئی یہ تو اللہ کا وصف ہے۔ اللہ کے وصف کو بندوں کے اندر ماننا یہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہمارا 18 پیغمبر گزرے ہیں، یہ سارے کے سارے صالح تھے، صراط مستقیم کے اوپر گامزن تھے، ہم نے ان کو ہدایت دی تھی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرک کر بیٹھتا تو ہم ان کے کیا کرائے کو برباد کر دیتے، ساری محنت برباد کر دیتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اور فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، فَبِہُداہ مقتدی، تو لہذا آپ بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔ یعنی ہمیں حکم کیا ہے کہ جس ہدایت کا اللہ نے پچھلے پیغمبروں کا پابند کیا تھا، ہم بھی اسی ہدایت کی اقتداء کریں۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ آج ہر فرقے کا، ہر جماعت کا، ہر مسئلہ کا اپنا اپنا صراط مستقیم ہے۔ کوئی بزرگوں کے کہے کو مقدس مانتا ہے، کوئی پیروں کے کہے کو مقدس مانتا ہے، کوئی مولوی کی بات کو مقدس مانتا ہے، کوئی پیر کی بات کو مقدس مانتا ہے، کوئی امیر کی بات کو مقدس مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ ہدایت ہے جو ہم نے انبیاء علیہ السلام کو دی تھی، اس ہدایت کی اقتداء کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے وہ ہدایت دی ہے۔ کون سی ہدایت؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے۔ کون سا صراط مستقیم؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، کہ وہ قائم دین قیم جو ملت ابراہیمی ہے، حنیفا وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یکسو تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ یعنی دین ابراہیمی کو اپنانا یہ صراط مستقیم ہے۔ یعنی یہ ساری آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ جس ہدایت کو مان کر یہ پیغمبر سرخرو ہوئے، اللہ کے ہاں انعام یافتہ قرار پائے، اس دین کو مانیں گے تو پھر صراط مستقیم ہوگا۔ اس کے بجائے جو لوگوں نے پگڈنڈیاں بنا رکھی ہیں، جو لوگوں نے اپنے اپنے رستے بنا رکھے ہیں، فَمَا فَتَفَرَّقَكُمْ عَنْ سَبِيلِي، یہ تمہیں اس رستے سے متفرق کر دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم صراط مستقیم کن کو دکھاتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو دنیا کی ہر نعمت بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت بن مانگے نہیں ملے گی۔
ہدایت وہ واحد چیز ہے وہ جو صرف مانگے سے ملتی ہے اور استقامت دکھانے سے قائم رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہدایت کو اوپر استقامت نہیں دکھاتا، ہدایت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دی ہوئی ہدایت اس سے چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی جو سعادت ہے وہ واپس لے لیتا ہے، توفیق واپس لے لیتا ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی اللہ کی عطا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی کسی کو۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کن کو دکھاتا ہے؟ فرمایا وَمَن یعتصم بِاللَّہِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ فرمایا جو لوگ اللہ کو پکڑ کر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ اب اللہ کو کس طرح پکڑ سکتا ہے کوئی بندہ؟ اللہ کو پکڑنے سے مراد اللہ کی کتاب کو پکڑنا ہے۔ جو اللہ نے کلام نازل کیا، جو اللہ نے ہدایت نازل کی، جو اس کو پکڑتا ہے وہ صراط مستقیم کے اوپر ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اس نے تمہاری طرف ایک روشن نور جو ہے وہ نازل کیا ہے، یعنی یہ اللہ کی کتاب یہ روشن نور ہے، یہ ایسی روشنی ہے، ایسی منور روشنی ہے جس کی روشنی کبھی بھی مرجھاتی نہیں ہے، مدھم نہیں پڑتی۔ بس فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائیں گے اور وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور جو اس برہان کو، اس نور مبین کو، اس کتاب مبین کو پکڑ کر رکھیں گے، وَاعْتَصِمُوا پکڑ کر رکھیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جیسا دوسرے کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رسی ہے یہ، جو اس اللہ کی رسی کو پکڑے گا، یہاں پہ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، جو اس کو پکڑے گا اللہ کے اس نور کو، فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ مِنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور فضل کے اندر داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دے گا۔ یعنی صراط مستقیم کو پانے کے لیے اللہ کی کتاب کو پکڑنا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو پکڑنا ہے جو اس کتاب کے اندر اللہ نے دی ہیں، اس رستے کو پکڑنا ہے، پھر صراط مستقیم ملے گا۔ اگر اس کو چھوڑ کر انسان دوسری کتابوں کو پکڑ لے، دوسرے لوگوں کو پکڑ لے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو گارنٹی دی ہے وہ ان لوگوں کی دی ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی۔ ان میں صدیقین، شہداء اور صالحین یہ سارے امتی ہیں۔ یہ صدیقین، شہداء اور صالحین بھی اس لیے بنے کہ انہوں نے انبیاء کی پیروی کی، انبیاء کے اوپر نازل ہونے والی تعلیمات کی پیروی کی، اس لیے یہ صدیق اور شہید اور صالح بنے۔ انہوں نے بھی یہ کام کیا تو اس مرتبے پہ پہنچے، لیکن ان کے یہ مرتبے قیامت کے دن واضح ہوں گے، دنیا کے اندر نہیں واضح ہو سکتے۔ دنیا کے اندر تو ہر چیز اللہ نے پردہ غیب کے اندر رکھی ہوئی ہے، دنیا کے اندر تو ہر انسان ایک پرچہ دے رہا ہے، ایک امتحان کے اندر سے گزر رہا ہے، رزلٹ سب کا قیامت کے دن آؤٹ ہوگا۔ دنیا کے اندر تو پیغمبر بھی اپنے لوگوں سے کہتا ہے، اپنے امتیوں سے کہتا ہے ما یفعل بی ولا بکم، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ دنیا میں تو پیغمبر اپنی امت سے یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا، حالانکہ پیغمبر ہے وہ، لیکن یہ ساری باتیں جو اللہ نے بیان کی ہیں یہ
نتیجے کے اعتبار سے بیان کی ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین جس مقام و مرتبے کے اوپر ہوں گے، جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری ہدایت کو پکڑے گا اور مجھ پر ایمان لائے گا، اس کو اپنے فضل اور رحمت کے اندر داخل کروں گا اور صراط مستقیم میں عطا کروں گا۔ یعنی انسان سب سے پہلے کوشش کرے گا کہ میں نے اللہ کی ہدایت کو پکڑنا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر اسی بات کو تھوڑا دوسرے انداز سے بیان کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب جو ہے وہ اہل کتاب سے کیا، کیونکہ اہل کتاب جو تھے یہ بھی کہتے تھے ہم صراط مستقیم پر ہیں، یہ بھی بڑے زوم کے اندر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سنا کر یہ بات کی ہے، فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک ہمارا رسول اب آ چکا ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کہ ان ساری باتوں کو کھول کے بیان کر رہا ہے جو اس سے پہلے تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور حالانکہ بہت ساری باتوں کو وہ نظر انداز کر رہا ہے، ورنہ میرے حکم سے چاہے تو تمہارے ایک ایک بھید کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، بے شک اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے اس کا نور اور کتاب مبین آ چکی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہدایت اور کتاب مبین آ چکی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس ہدایت کے ذریعے سے ہر اس شخص کو سلامتی کا رستہ دکھاتا ہے۔ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضوان چاہتا ہے، جو اللہ کی خوشنودی کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کے ذریعے سے اس کو سلامتی کے گھر کا رستہ دکھاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وہ اندھیروں سے ان کو روشنی کی طرف لاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ کن کو دیتا ہے؟ جو اللہ کی اس کتاب کو مانتے ہیں اور اس کو مان کر اللہ کی رضوان چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، انہی کو صراط مستقیم عطا کرتا ہے۔ یہ اہل کتاب کو اللہ نے یہ بات بتائی تھی، یعنی اہل کتاب کو بھی اگر صراط مستقیم کو پانا ہے تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب مبین آ چکی ہے اس کے اوپر عمل کریں تو تب صراط مستقیم ملے گا ان کو بھی۔ اب ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، یہ جو سیدھا رستہ ہے، اس صراط مستقیم کے مطالبے کیا ہے؟ وہ کون سا میٹر ہے، وہ کون سا پیمانہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ جس کے اوپر ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں، یا کتنے ہیں یا کتنے نہیں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 152، 151 اور 153 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 9 پیرامیٹر دیے ہیں، 9 پیرامیٹر، کہ یہ تمہارے صراط مستقیم کے بنیادی مطالبے ہیں۔ فرمایا قل تعالوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آ جاؤ، سب آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں ذرا پڑھ کے سناتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز تم پہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی یہ سب سے پہلی چیز ہے، پہلا مطالبہ ہے۔ صراط مستقیم کا پہلا مطالبہ یہ ہے
کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی استاد کو، کسی بت کو، کسی درخت، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے صراط مستقیم کا، کہ شرک سے پاک ہونا ہے سب سے پہلے تم نے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اس کے بعد دوسرا مطالبہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یعنی اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسرا حق بیان کیا ہے، والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنی ہے۔ اور اس کی پوری ڈیٹیل سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ یہ احسان کی روش کرنے کی کس حد تک آپ نے کرنی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ والدین مسلمان ہوں یا کافر ہوں، ہندو ہوں یا عیسائی ہوں، نہیں، والدین کوئی بھی ہوں، تم نے اس کے ساتھ نیکی کی روش اختیار کرنی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور تم نے اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کیونکہ تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق ہم ہی دیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم نے فحاشی کے، بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ یعنی دوسری جگہ پہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے الفاظ سے، واضح الفاظ سے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم نے زنا کے قریب نہیں جانا، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے فحاشی کے قریب نہیں جانا، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان الفاظ میں سمجھایا، فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا چھونا ہے، اور جسم جو ہے اس کی سچائی، اس کو پریکٹیکلی درست ثابت کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ مرد اور عورت کا تعلق جو ہے وہ اس لیول پر نظر، اس لیول پر چھونا جو ہے کہ جہاں فحاشی اس میں شامل، سوچ تبدیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی سوچ، ایسا چھونا، ایسا دیکھنا یہ حرام ہے۔ اور دوسری کا اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بتا دیا کہ یغضون ابصارہم، یغضضن ابصارہن، عورتوں کو کہا کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اور مردوں کو بھی کہا یغضون ابصارہم، کہ مرد بھی اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، غض بصر کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، غض بصر سے مراد یہ ہے کہ ایسی نظر جو تاڑنے والی ہو، خد و خال کا جائزہ لینے والی ہو، اسے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو فرمایا کہ فحاشی کے قریب نہیں جانا، وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، فرمایا کہ کسی جان کو قتل نہیں کرنا جس کو اللہ نے، جس کا قتل کرنا حرام کر دیا ہے، سوائے اس کے کہ جو حق طریقہ ہے، یعنی عدالت کے ذریعے یا کوئی جنگ کا معاملہ ہو جائے تو وہ بات ہے، یعنی قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے آپ نے کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا کہ بے گناہ کو قتل نہیں کرنا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں شاید تم عقل سے کام لے لو۔ پھر فرمایا ولا تقربوا
مال الیتیم الا باللتی ہے احسن حتی یبلغ اشدہ، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا سوائے اس کے کہ جو احسن طریقہ ہے، یعنی اس کی کفالت کرنے کے لیے، اس کی پرورش کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو، سن رشد کو پہنچ جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنا مال خود سنبھال سکتے ہیں، اس وقت تک تم کفالت کریں۔ جیسے ہی وہ اس حالت کو، اس طاقت کو پہنچ جائیں تو آپ اس کا مال اس کے حوالے کر دیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، فرمایا کہ ناپ اور تول جو ہے وہ بالکل انصاف کے ساتھ پورا تولنا ہے، یعنی ناپ اور تول کے پیمانے تمہارے درست ہونے چاہیے، لینا اور دینا دونوں درست پیمانوں کے ساتھ کرنا ہے، چاہے وزن کا پیمانہ ہے، چاہے وہ ناپ کا پیمانہ ہے، چاہے وہ وقت کا پیمانہ ہے، یعنی آپ جس چیز کی جتنی رقم لے رہے ہیں وہ چیز اتنی عطا اس کو دینی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ الَّذِينَ إِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، فرمایا کہ ناپ و تول میں کمی بیشی کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، جو کسی کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں اور جو لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں سوائے پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، باقی سارے جرائم جو ہیں وہ معاشرتی جرائم ہیں۔ ایک انسان یعنی وہ یہ ساری وہ اخلاقیات ہے جو ایک ماحول کو، ایک معاشرے کو بہترین ماحول و معاشرہ بناتے ہیں، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اولاد کو قتل نہ کرنا، فحاشی کے قریب نہ جانا، ناحق قتل نہ کرنا، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، ناپ تول کو پورا کرنا۔ آپ دیکھیں کہ جس معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں وہ کیسا صالح معاشرہ ہوگا۔ یہ سارا کردار اللہ نے ان لوگوں کا بیان کیا ہے جو صراط مستقیم کے اوپر ہیں۔ پھر فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، فرمایا کہ ہم کسی جان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ جو تم سے مطالبے کیے ہیں یہ ایسے نہیں جو تم کر ہی نہیں سکتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، فرمایا کہ جب بھی بات کرو عدل کی بات کرو، چاہے تمہارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ آج کیا ہوتا ہے، آج برادری کی بیس کے اوپر، جماعت اور فرقے کی بیس کے اوپر، سیاسی پارٹی کی بیس کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے، ناانصافی کی جاتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں برادری کا ہے، ہماری برادری کا نہیں ہے، فلاں فرقے سے ہے، فلاں سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، لہذا اس کا مال کھانا جائز ہے، اس کے خلاف جھوٹ بولنا جائز ہے، اس کی عزت اچھالنا جائز ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا جائز ہے۔ اور اپنا دوست ہے، اپنا برادری کا بندہ ہے، اپنی پارٹی کا بندہ ہے، وہ غلط بھی کر رہا ہے تو اسی کی حمایت کرنی ہے۔ اللہ کیا مطالبہ کر رہا ہے، فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانُوا ذَا قُرْبَىٰ، فرمایا کہ جب بھی بات کرنی ہے عدل کی بات کرنی ہے، چاہے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور سب سے آخر میں فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو اللہ کے ساتھ جو عہد کیے ہوئے ہیں ان کو بھی نبھانا ہے، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، غور و فکر سے کام لو۔ یہ 9 مطالبات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ 9 مطالبات کرنے کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، فرمایا کہ یہی میرا سیدھا رستہ ہے، یہی ہے صراط مستقیم، جس کے لیے تم کہتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، تو فرمایا کہ یہ ہے صراط مستقیم۔ یہ 9 مطالبے، یہ جو تم سے 9 مطالبے کیے جا رہے ہیں نا، یہ ہے صراط مستقیم۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور ان کو چھوڑ کر دوسرے رستوں کی پیروی مت کرو ورنہ وہ تم کو اس رستے سے بہکا دیں گے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جو 9 مطالبے ہیں یہ کون سی راکٹ سائنس ہے؟
کون سی اس میں پیچیدہ بات ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک میٹر ہے، ہم میں سے ہر کوئی اس کا جائزہ لے لے کہ یہ جو 9 مطالبات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، کون اس سے کتنا انحراف کر رہا ہے یا کون اس کو کتنا پورا کر رہا ہے۔ اور یہ رستہ پیغمبروں کا رستہ، یہ رستہ انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کا رستہ، اور اس کے مقابلے پہ ایک دوسرا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ابلیس سے کہا تھا کہ نکل جا یہاں سے، فاہبط منہا، نکل جا یہاں سے، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے بہکایا ہے۔ اس نے الزام لگا دیا اللہ کے اوپر، کہتا ہے اللہ جس طرح تو نے مجھے بہکایا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں تیرے سیدھے رستے کے اوپر بیٹھوں گا۔ سیدھا رستہ کون سا ہے جس کے اوپر شیطان بیٹھتا ہے؟ وہ یہی 9 پوائنٹ ہے، 9 پوائنٹ۔ شرک کا رستہ، لوگوں کو شرک کے اوپر لگاتا ہے، توحید سے ورگلاتا ہے، والدین کے خلاف اکساتا ہے، یتیم کا مال کھانے کے اوپر اکساتا ہے، ناپ تول کے اندر کمی کے اوپر اکساتا ہے، لوگوں کو قتل کرنا جائز قرار دیتا ہے، قتل اولاد کو آسان کر کے دکھاتا ہے، فحاشی کی طرف راہ دکھاتا ہے۔ یہ جو 9 پوائنٹ جو سورہ انعام کے اندر نے بیان کی، یہی سیدھا رستہ ہے۔ تو ابلیس نے کہا تھا کہ میں سیدھے رستے کے اوپر بیٹھوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ میں ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آؤں گا، حملے کروں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابلیس نے جب یہ مہلت مانگی تھی تو اس نے کہا تھا قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے ورگلایا ہے میں ان کے لیے زمین کے اندر چیزیں خوشنما کر کے رکھوں گا، ان سب کو بہکا لوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں تیرے جو مخلص بندے ہیں ان کے اوپر میرا کوئی زور نہیں، ان کو نہیں میں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی فرمایا تھا قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا کہ یہ ہے میرا سیدھا رستہ، یہ میرا سیدھا رستہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان کو پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، کوئی زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے اس کے جو سرکش لوگ خود ہی اس کی پیروی کرنا چاہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ شیطان کا زور ان لوگوں کے اوپر چلتا ہے جو پہلے ہی نفسیاتی طور پر باغی ہوتے ہیں، غاوین ہوتے ہیں، جو پہلے سے ہی بہکے ہوئے ہوتے ہیں، جو پہلے ہی جرم کے گناہ کے طریقے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ شیطان کا رستہ زور ان کے اوپر چلتا ہے، جو مخلص ہیں شیطان کا زور ان کے اوپر نہیں چلتا۔ فما وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ان 7 دروازوں کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی دریاں بنی ہوئی، در بنے ہوئے ہیں جن میں سے ان کے گناہوں اور جرائم کے اعتبار سے ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک طرف ابلیس کا رستہ ہے، شیطان مردود کا رستہ ہے جو صراط مستقیم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا رستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، اور اس کی مطالبات اتنے بنیادی سطح کے مطالبات ہیں کہ جس کے اوپر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جس کے اوپر لیکن شیطان ورگلاتا ہے،
شیطان اس کو مشکل بنا کر پیش کرتا ہے اور گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ تو یہ امتحان ہے بندے کا کہ صراط مستقیم کی دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ہے صراط مستقیم۔ چونکہ شیطان جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے بھی پیچھے پڑتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے مشن کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جب تک ہماری مدد نہ ہو اس وقت تک کوئی اس کے شر سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے ہمیں بتایا گیا تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو تو قرآن پڑھتے ہوئے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی بسم اللہ پڑھو یا نہ پڑھو وہ تو ہر سورت کے شروع میں آ جائے گی، لیکن جب بھی قرآن کو شروع کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جا کرو شیطان مردود کے شر سے۔ قرآن کے اندر دعا سکھائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے کہ میں شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس وقت جب موت کے وقت یہ میرے پاس آئیں، یعنی شیطان موت کے وقت بھی بندے آخری دم تک، یعنی اپنے وہ مشن کا اتنا پکا آخری دم تک بھی بندے کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سے بچنے کا، اس کے شر سے بچنے کا، اس صراط المستقیم کو پر قائم رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں نے شروع میں بیان کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک، اللہ کی کتاب کے ساتھ اعتصام۔ فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، کہ فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کے اللہ کو کے ساتھ چپک جاتا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ چپک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم۔ میں کہ جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کی کتاب کے ساتھ اعتصام کرتا ہے، اللہ اسی کو رحمت کے اندر، اسی کو اپنے فضل کے اندر داخل کرتا ہے اور اسی کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صراط مستقیم کے اوپر قائم رکھے، اپنے بہنوں بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔